اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے بابا جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ نے امام آج کی یہ مجلس نظر کے ساتھ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ امام کی نظر ہوتی ہے. نظر ہمیشہ کرنا چاہیے. 4 نظر ہر مہینے کو کرنا چاہیے. ابھی مجھے کچھ ٹاپک دی گئی اس پہ میں ابھی آتا ہوں اور مجھے یہ بڑی اور اچھی خوشی ہوئی کہ یہاں کا یوتھ پڑھتا اچھا ہے. بہت اچھا پڑھتے ہیں یار یہ لوگوں کی آواز بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. مولا ان کو سلامت رکھے. ری یونین کا یوتھ جو ہے ویری گڈ. مولا ان کو ان کے والدین کے برکت دے انشاءاللہ. نظر یہ جو نظر ہے چھٹے امام کی یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. 22 رجب کبھی بھی کرو لیکن 4 مہینے میں 4 تاریخ ہے. میں نے اسٹینمور کے مجلسوں میں بتایا لاسٹ ایئر وائن میں. آپ یقین کرو اگر ہر گھر میں ری یونین کے یہ نظر کی جائے تو کبھی تمہارے رزق کا پرابلم نہیں ہوگا, پریشانیاں نہیں آئیں گی, بلائیں نہیں آئیں گی. ہر مہینے کی 22 تاریخ کو چاند کی 22 کو فیملی کے ساتھ آپ چھٹے امام کی نظر کھیر پوری بناؤ. فیملی ہے ہسبینڈ وائف 2 بچے مثال دے رہا ہوں. اگر آپ پورے لوگوں کو نہیں بلا سکتے 4 آدمی 5 آدمی فیملی کے ساتھ کرو. ہر مہینے کی 3 تاریخ کو مولا حسین کی نظر دو. ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر دو. ہر مہینے کی 15 تاریخ کو امام حسن کی نظر دو اور 22 کو چھٹے امام کی. مہینے میں 4 نظر. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ 100 آدمی کو بلا کے نظر دو. میں بول رہا فیملی کے ساتھ جو روز کھانا بناتے ہیں نا اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا کر لو. فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کرو. اگر آپ زیادہ بلاتے ہیں تو نتھنگ رانگ, لیکن ہر مہینے بلانا مشکل ہے. 4 نظر تو آپ کیا کرو فیملی کے ساتھ کرو. یہ نظر 4 کرو گے 3 8 15 22 تم دیکھنا, خالی ٹرائی کر کے دیکھو. ہر مہینے کی چاند کی تاریخ ایسی برکت آتی ہے کہ, لیکن شرط ہے اس کے ساتھ کنڈیشن بھی ہے کہ آپ چاروں نظر کر رہے اور اس کے بعد اسی گھر میں بیٹھ کے اگر غیبت کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. میوزک سنو گے فائدہ نہیں ہوگا. بے پردہ گھومو گے فائدہ نہیں ہوگا. ایلیگیشنز لگاؤ گے کسی پہ کوئی فائدہ نہیں. اگر نظر کر کے اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے, برکتوں کے ساتھ رکھنا چاہتے تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں تمہارے گھر. جس کا رزق رکا ہوا ہے رزق کھل جائے گا. بزنس میں ہرڈلز ہے, آبسٹیکلز ہے, وہ ختم ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, دسترخوان پہ بیٹھ کے مولا حسین کے دسترخوان پہ, مولا عباس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے شادی کی دعا کرو. بیمار ہے کوئی, مریض ہے, اس کو شفا مل سکتی. اس لیے کہ جو رزق معصوم سے نسبت ہو جاتی اس میں شفا ہو جاتی. You understand what I mean? جو چیز یاد رکھو, ایون یہ گلاس آف واٹر, پانی, اگر کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, کچھ نہیں ہے, تم ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے, کوئی چیز ایفورڈ نہیں کر سکتے, یو آر ویری پور, بالکل پرابلم ہے رزق, تم خالی پانی رکھو اور نظر دو, اس پانی میں شفا ہو جائے گی. یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں, بیلیف کی باتیں ہیں. اگر ماننا ہے مانو, ٹرائی کر کے دیکھ لو. ری یونین میں ہر گھر میں پھر وہ برکت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تھینک یو یار. میں نے مجلس کا آغاز کیا ایک ایسے جملے سے کہ جو ہر شیعہ کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح. ہر شیعہ کو پتا ہے کہ یہ کس کے جملے ہیں, سینٹنس کس کا, یہ کال کس کی, کال کس کی کال ہے. ایوریبڈی نوز رائٹ, مولا حسین کی کال ہے. کب کیا کال یہ امام نے؟ عاشورے کے دن کیا.
आशूरे में भी कब किया? मॉर्निंग नहीं किया। जब जंग शुरू हुई उस वक्त नहीं बोला हुसैन ने हल मिन नासिरुन यंसुरुना, कौन है मेरी मदद करने वाला? आफ्टरनून में नहीं किया, प्लीज गौर से सुनना। आफ्टरनून में हुसैन ने कॉल नहीं किया कि मेरी मदद करने वाला कौन है, हु इज गोइंग टू हेल्प मी, कौन मेरी हेल्प करेगा, कोई नहीं बोला। इमाम ने आफ्टरनून में नहीं बोला, शाम में नहीं बोला। इमेजिन करें, पूरा घर लुट गया, कोई बाकी नहीं है, सिर्फ मौला हुसैन है या चौथा इमाम है, और चौथा इमाम बीमार है, गश में, ओनली इमाम हुसैन है। अच्छा, इमाम का कोई जुमला, कोई वर्ड अबस नहीं होता। अबस मतलब वेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि इमाम जैसा हम कोई बात करते वैसा इमाम बात नहीं करता। इमाम का एक एक वर्ड उसके पीछे हुज्जत है, उसके पीछे पैगाम है, उसके पीछे मैसेज। इमाम एक एक वर्ड जबान से निकला तो हुज्जत बनता जाता, वो हुज्जत है खुदा है। हुसैन जमीन और आसमान का मालिक है, हुसैन उस वक्त का इमाम जमाना है। मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? पूरा घर लुट गया। कहते हैं कि कौन है मेरी मदद करने वाला, कोई है मेरी मदद करने वाला? आपको मालूम, जब इमाम ने कहा तो जमीन और आसमान से लब्बैक या हुसैन की आवाज आने लगी। जमीन और आसमान से लब्बैक या हुसैन की आवाज आने लगी। जितनी अल्लाह की मखलूक थी आगे बढ़ गई, मलाइका एंजल्स आगे बढ़ गए, फरिश्ते आगे बढ़ गए, अजिन्ना आगे बढ़े, अजिन्नाओं का पूरा ग्रुप आया और आगे का मौला आप हुक्म करें। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इजराइल, सारे बड़े बड़े मलाइका आ गए। प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। आप बोले क्या करें, क्या मदद चाहिए? हर तरफ से मदद मदद मदद, हेल्प आ रही। जिब्राइल आया तो इमाम ने कहा, नो आई डोंट नीड योर हेल्प, तेरी मदद नहीं चाहिए। मीकाइल से कहा नहीं चाहिए, इसराफील से कहा नहीं, सबसे अजिन्ना आए, ग्रुप आया। मौला हुक्म करो, मौला इनको, ये लश्कर को अभी तबाह कर देंगे, आप हुक्म करो। हवा का फरिश्ता आया, पानी का फरिश्ता आया, हर आदमी आगे बढ़ गया, हर अल्लाह की मखलूक आगे बढ़ के कहती, मौला या हम आपकी मदद करेंगे। इमाम सबको इनकार कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, वापस कर रहे थे, जाओ आई डोंट नीड। तो जब सबको वापस किया तो हुसैन ने पुकारा क्यों? जब कोई मदद ली नहीं तो वहां इमाम ने कहा कि कौन है मेरी। अच्छा, एक बात यहां रोक के बोलूं, गौर से सुनो कि ये मदद हुसैन ने जब कहा कि हल मिन नासिरुन यंसुरुना, तो ये आवाज दुनिया सुनी, लेकिन लश्कर यजीद के कानों में नहीं आई हुसैन की आवाज। यू नो व्हाई? कि अगर यजीद के लश्कर में आते इमाम की कमजोरी है, यजीद के लश्कर वालों ने नहीं सुना। यही तो हुज्जत खुदा की ताकत है, जो उसको सुनाना है उसको सुनाते हैं। ये ताकत है, ये पावर है हुसैन का। तो इमाम ने कहा, जब इमाम ने कहा, सबने मदद का ऑफर किया, इमाम ने नहीं कहा। इवन करबला में जो शहीद हो गए थे वो लाशें तड़प के कहने लगी, लब्बैक या हुसैन। मौला मौत ने रोक दिया, वरना हम आपको ऊपर जान दे दे। इमाम ने जब किसी की मदद नहीं ली तो क्यों कहा? व्हाई डिड ही से? क्यों बोला इमाम ने मेरी मदद कर? तो याद रखो, रीयूनियन का शिया है, फ्रांस का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का, दुनिया का कोई शिया, हुसैन ने आशूरे के दिन के लिए मदद नहीं मांगी। उस दिन के लिए हुसैन को हेल्प नहीं चाहिए था। क़यामत तक, ज़ुहूर इमाम तक, अब जो भी शिया कहीं का हो, कोई शहर का हो, कोई ज़बान बोलता है, अगर वो हुसैन की हेल्प करना चाहता तो आज भी हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है, हुसैन के डोर्स ओपन है। तो एक चीज याद रखो, इमाम की मदद के लिए आप बोलेंगे रीयूनियन में मैं क्या करूं, मैं 60-70 इयर्स का है, आई एम वेरी ओल्ड, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता? कोई बोला 40 साल का, बोला मैं कैसे मदद करूं इमाम की। कोई औरत बोले कि मैं क्या हूं, मेरे पास तो कोई टूल्स ही नहीं है रीयूनियन में, क्या मदद करूं। कोई बच्चा बोला कि मैं हाउ कैन आई हेल्प इमाम। तो एक चीज याद रखो, हुसैन की मदद के लिए एज कोई बार नहीं, एज कोई बार नहीं, इसलिए कि हुसैन ने अपनी मदद 96 इयर्स के मुस्लिम से भी ली, 6 महीने के अली असगर से भी ली। अब समझ में आई बात? तो इमाम की मदद करने के लिए ऑलवेज यू हैव टू बी रेडी। एज कोई चीज नहीं होती। हुसैन की मदद क्या है? क्या मदद करना? एक फ्रेम है इस्लाम का जिसके खिलाफ हुसैन ने जंग की थी, वो चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, वही हुसैन की मदद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी छोड़ो, ये हुसैन की मदद है। खामोश हो गए,
مجھے تو پورے ری یونین میں داڑھی والے نظر آ رہے. یہ مت بولو کہ اینک کا نمبر بدلو، میری اینک کا نمبر نہیں ہے. کلین شیپ ہو گئے، روز داڑھی منڈو گے، تم حسین کی مدد نہیں کر رہے بلکہ حسین کو ناراض کر رہے. یہ یاد رکھو، چہرے پہ داڑھی، ہر مرجع یہ بولتا کہ چہرے پہ داڑھی ہونا، کاٹنا حرام ہے. ارے میں تو یہ بولتا یس، اتنا سیکریفائز اگر ہم امام حسین کے لیے نہیں کر سکتے 4 بال، تو پھر کیا بول رہے فیالتنی، کیا بول رہے فیالتنی. ہر آدمی کربلا کی زیارت کر جا رہا، مولا بار بار زیارت نصیب کرے سب کو. ایوری بڈی جاؤ کربلا کی زیارت کر جاؤ، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لیکن میں آپ کو بولوں، مولا حسین کی زیارت تو ہر آدمی ہر شہر سے، ہر کنٹری سے، ہر سٹی سے جاتا. میں بھی ایک گروپ لے کے جاتا ہوں بامبے سے، میں لیڈ کرتا، خوجہ بھائیوں کا گروپ ہے بامبے سے، المنتظر ٹورس، خوجوں کا ہے. میں صرف لیڈ کرتا، میں لے کے نہیں جاتا. ابھی میں 13 رجب میں تھا، ہمارے غلام بھائی سے لاسٹ ایئر وہیں ہوئی تھی، نجف ایشم میں جشن پڑھتا ہوں. تو جب گروپ لے کے جاتا ہوں میں، تو وہاں پہ فرسٹ ڈے، اچھا جب ہم جاتے تو اطراف کے دوسرے جو انڈیا پاکستان کے گروپس ہوتے یا یو کے گروپس ہوتے، ہمارے کہا کہ اب ری یونین والے بھی دیکھیں گے تو اب آئیں گے، جب تک تو پہچانتے نہیں تھے نا. تو وہ گروپ والے ڈیلی میں 2 مجلس پڑھتا ہوں اپنی ہوٹل میں، ظہر کے بعد اور رات میں 9 بجے. تو دوسرے لوگ بھی آ جاتے، تو میں پورے گروپ کو فرسٹ مجلس میری نجف ایشم، میں وہاں پہ گروپ کو پلیز غور سے سننا. میں ایک بات بولتا ہوں، میں یہ بولتا کہ ہم 14 دن پلیز غور سے سنو، 14 ڈیز کے لیے ہم عراق آئے ہوئے مولا کی زیارت کریں، مولا علی سے ملنے، مولا حسین سے ملنے، کاظمین سامیرہ، مولا عباس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے، زیارت کے لیے. تو میں اپنے گروپ کو یہ بولتا کہ سنو ہم 14 دن کے لیے آئے ہوئے. صلوات پڑھ لیں مولانا، آئیے. اللہم صلی ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولا. مجھے معلوم ہی نہیں کب بیٹھا، اب میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا، گھڑی نہیں لگائی انہوں نے. گھر کی مجلس ہے نا، ریسٹرکشن امام بارگاہ میں، یہاں نہیں، وہاں جماعت ہے، یہاں کہ تو گھر کا معاملہ. جعفر بھائی بولے پڑھتے رہو. بسم اللہ مولانا، بسم اللہ. ایک صلوات پڑھنے میں آواز ہے بولا. تو میں گروپ کو پلیز غور سے سنو، میں فرسٹ جو مجلس ہوئی اس میں گروپ، پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا، عورتیں بھی تھے، جو گروپ میں آئے تھے سب. میں نے کہا سنو بھائی، ہم لوگ زیارت کو آئے ہوئے یہاں پہ، ہم مولا حسین سے ملنے آئے، مولا علی سے ملنے. اٹس اے بگ آنر فار اس کہ ہم لوگ یہاں آئے 14 دن کے لیے. یہ کوئی، میں نے کہا یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ ہم چھٹی پہ بیک ہوم انڈیا میں، پاکستان میں دوسری طرف سکولز بند ہے تو بچے گھروں میں، چھٹی ہے تو چلو جاتے ہیں کہیں ہالیڈے پہ. یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں، ہالیڈے پہ جانا تھا تو کہیں اور جانا تھا. جب تم کربلا آئے ہو تو تم امام سے ملنے آئے، ملاقات ہے. تم یہ مت سمجھو کہ امام علی کو نہیں معلوم ہے کہ تم آئے، جب تک امام علی یا مولا حسین کا پرمیشن ہے تم انٹر نہیں ہو سکتے. ہاں تو ہم امام سے ملنے آئے. میں نے کہا کہ 14 دن کے لیے آئے نا، 14 ڈیز کے بعد جب تم واپس جانا، بیک ہوم جانا، بامبے جان سے تم لوگ آئے، افریقن بھی تھے. میں نے کہا جان سے دارالاسلام جان سے تم آئے، تو جب 14 دن کے بعد واپس جانا اور ایئرپورٹ پہ نیچے اترنا، لوگ ملنا، تو لوگ تم کو دیکھ کے بولنا کتنا چینج آ گیا تمہارے پاس. تو بولنا کہ تم علی سے مل کے آ گئے اس لیے چینج آیا. چہرہ بھی بدل جانا، سمجھ گئے؟ چہرہ بدل جانا، میں نے کہا چہرہ بھی بدلنا اور اخلاق بھی بدلنا. اس لیے کہ تم اگر یہاں آ کے اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے اور ہر سال آ رہے اور ہر سال چینج نہیں ہو رہے، تو یہ پریکٹس تھوڑی ہے کہ آ رہے زیارت کر کے جا رہے. اور میں نے کہا یار 14 دن حسین کے پاس ہو نا، مولا علی کے پاس ہو نا، تو کم از کم آپ داڑھی، اب سب جتنا یوتھ تھا، 2-3 یوتھ تھے، اس میں ایک لڑکے کی شادی ہونے والی تھی، وہ اس نے بھی داڑھی چھوڑ لی، سب داڑھی چھوڑ لی. لڑکیوں نے پردہ کا، یہاں تو پردہ کا نہیں، سب داڑھی واڑی چھوڑ کے بڑے سمارٹ بن کے گھوم رہے تھے. جب واپس نجف ایئرپورٹ پہ آئے تو ایک لڑکا جو اچھا خاصا تھا، اب بیک ہوم جانے کے بعد بامبے میں اس کی شادی تھی، وہ کلین شپ ہو گیا اور وہ مجھ سے چھپ رہا.
کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اور میں میری آنکھیں تیز نہیں، ایسی چیزیں تو پہلے نظر آتے ہیں. تو میں نے اس کو اب شرما رہا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار آر یو اوکے؟ ہی سیڈ یس مولانا آئی ایم سوری مولانا. میں نے کہا یار وائی آر یو سیئنگ می سوری؟ امام علی کو بول، میں نے کہا ہوا کیا، واٹ ہیپن؟ تو ہی سیڈ مولانا یو نو کہ میری شادی ہونے والی ہے. تو میں نے کہا شادی سے اس سے کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا مولانا، کہتا ہے مولانا جب میں بامبے اتروں گا 8 دن کے بعد میری شادی ہے، مجھے فون آ گیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو. اب کون بولا مجھے نہیں معلوم، آپ سمجھ رہے میری بات؟ کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو، وہ بولتی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو لائک دس، وائی؟ میں نے کہا یار کمال ہے، ایک نہیں دیکھنا چاہتی تو تم نے اپنے آپ کو مولا کو ناراض کر دیا. تم کو یہ خیال نہیں آیا کہ امام علی راضی ہو جانا. ایک چیز یاد رکھو دوستو، کمپرمائز ہر چیز میں کرو، ولایت علی میں نو کمپرمائز. نو کمپرمائز ان ولایت علی، نو کمپرمائز ان عزاداری. ہر چیز میں کمپرمائز ہوگا، عزاداری اور ولایت میں نو کا، اس لیے کہ ہماری بخشش کا سہارا ولایت علی اور عزاداری حسین. اگر یہ دونوں مائنڈ سے ماننے سے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ کوشش کرو کہ زیارت کو جب ایام ازا ہے، رمضان آ رہا، سب اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرو ٹوورڈ امام علی، اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرو. اگر تم یہ چاہتے کہ ری یونین میں گرو کرو، ایسا گرو کرو. تم یقین کرو میری بات پہ، تم اتنا گرو کرو گے، اتنا گرو. شیعہ علی کا شیعہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، تم کبھی ایسا نہیں رہو گے. تمہارے سارے پرابلمز دور ہوں گے. تم اپنے دل میں اس خواہش کو پیدا کرو، صبح اٹھو تو دل میں ایک وش کو پیدا کرو کہ مولا if I get chance I'll serve you، میں آپ کی مدد کروں گا. حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینا. ہر شیعہ کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری غیبت امام میں ہر شیعہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم صرف نماز روزہ حج یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا. آپ یہ سمجھ رہے، کوئی غلط نہیں سمجھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. واجب ہے، میں بار بار بولتا ایک بات، وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. لیکن اگر تم صرف بولے کہ میں تو نماز پڑھتا، میں تو روزے رکھتا، میں تو حج کرتا، میں تو خمس دیتا، اور امام کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو خبر میں پوچھے گا، سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا روزے میں سے. تم بولو گے کہ اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے. وہ بولے گا، اللہ آواز آئے گی، یہ بابا یہ تو واجب تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے بندوں کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا. ایک مشن بناؤ اپنی زندگی کا کہ مجھے اسلام کے لیے، کربلا کے لیے کچھ کرنا ہے. جب کربلا کے لیے کرو گے تو وہی نصرت امام ہے. امام کی نصرت اتنی ضروری ہے. اگر تم نصرت امام کرو گے تو تم یہاں بھی زندہ رہو گے، وہاں پہ بھی زندہ رہو گے. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک عجیب واقعہ تاریخ کا، کہ اگر تم کام کرو گے ری یونین میں، if you do something in reunion, believe me، ممبر سے بول رہا، ابھی 2 دن ہوں یہاں پہ انشاءاللہ، کہ اگر تم کرو گے ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا. نہیں کرو گے، اگر تم یہ بولو گے کہ بس میری زندگی تو گزر رہی، غور سے سنو، می اینڈ مائی فیملی، میں، میری بیوی، بچے، یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام بولتا ہے کہ سب کو لے کے چلو. صرف یہ مت بولو، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے، سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم کچھ کام کرو. کربلا کا میسج یہ نہیں ہے کہ اب کربلا کی عزاداری ایک پارٹ ہے، صبح شام عزاداری کرو، لیکن سمجھو مولا حسین کے میسج کو کہ کام کرو شیعت کے لیے، حسین کے لیے کام کرو. آپ، میں انصاف سے پوچھتا، اب تک جتنی بھی آپ کی لائف گزری، آج رات میں جب گھر جانا 5 منٹ سوچنا عابد بگرامی نے کیا کہا. اپنے بستر پہ سر رکھ کے، تکیے پہ، پلو پہ سر رکھ کر سوچو کہ اب تک پوری لائف میں واٹ آئی ہیو ڈن فار امام حسین، امام علی کے لیے میں کیا کیا. میں اب تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. انڈیا میں، پورا انڈیا،
आज से 400 ईयर्स पहले, गौर से सुनो, 400 साल पहले सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो पूरा बेल्ट है, इसमें मुगल डायनेस्टी थी, मुगल अंपायर। आई डोंट नो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े नहीं पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मुगल अंपायर पढ़े ना, मुगल अंपायर था। और ये जो पूरी डायनेस्टी थी ना, ये दुश्मन है अहले बैत की। मैं कोई हिस्ट्री नहीं सुना रहा, गौर से सुनो। ये पूरे मुगल अंपायर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां पे कहीं भी इमाम अली का नाम नहीं ले सकते थे, आजादारी नहीं कर सकते थे। शिया जितने थे सब तखिये में थे, मजहब को छुपाए में थे। अकबर, अंपायर अकबर, उसका पीरियड 1700, गौर से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि इफ यू डू समथिंग फॉर इमाम, तुम्हारा नाम बाकी कैसे रहता। देखो अकबर का पीरियड, अकबर इतना जालिम था कि उसके जमाने में कोई नाम नहीं ले सकता था शिया, बोल ही नहीं सकता था कि नाम शिया। ऐसा पीरियड था इंडिया की, 400 साल पुरानी बात कर रहा उसके पीरियड में। लेकिन अजीब बात यह थी, अकबर के अतराफ में जितने उसके एडवाइजर्स थे, क्लोज एडवाइजर, सब शिया थे, तखिये में थे और शिया थे। क्यों थे? इमाम अली का जुमला है कि इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। अब बात बोला मेरा मौला, इल्म को हासिल करो। इसलिए कि दोस्तों, अली जहालत में समझ में नहीं आता, इल्म से समझ में आता। मैं यूथ का बोलता कि इल्म का, ये नहीं कि सिर्फ बीएस करके, ग्रेजुएशन करके अपनी जिंदगी को रीयूनियन में गुजारना। नो नो नो, यू हैव टू कम इन प्रोफेशनल कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्सेस में आना। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को जाता हूं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को जाता हूं, वहां पे ऑरलैंडो में केप कैनेडी, जहां से अपोलो 11 चांद पे गया था, मैं वहां गया था। जाके मैंने इतनी बड़ी लिस्ट देखी, यहां से लेके यहां तक, रिसर्च स्कॉलर्स की 100 नाम लिखे हुए कि जिन्होंने ये पूरा रिसर्च करके रॉकेट को चांद पे भेजा। अफसोस से बोलता, आई एम वेरी सैड टू से, एक शिया नहीं, एक हुसैन नहीं है, एक अली नहीं है। वाई? इल्म तुम्हारी मीरास है। इमाम अली बोलते हैं कि, गौर से सुनो, ये गले में तावीज लगा के यूथ को जिंदगी गुजारना। इमाम अली बोलते हैं कि इतना इल्म हासिल करो, और अगर वो इल्म, गौर से सुनो, अगर वो इल्म किसी मुनाफिक के पास है तो जाओ और ले लो, इसलिए कि ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है जो चली गई। ये तुम्हारी मीरास है। खाली मौजूद का मतलब बीएस करके यहां पे रियूनियन में जिंदगी मत गुजारो। मेडिकल साइंस में आओ, रिसर्च साइंस में आओ। तुम लोग कंपनी का हमेशा सीईओ बन के रहना, टारगेट सीईओ रहना, टारगेट ये छोटा लेवल पे नहीं रहना। तुम प्रेसिडेंट और सीईओ की टारगेट रख के अपनी जिंदगी को गुजारना। तुम खुद सोचो, अगर इतने बड़े हाई लेवल पे पूरा इमाम अली के चाहने वाले आ गए, शिया आ गए, तो तुम जहां बैठोगे अली की बात करोगे। काम करो। तो जितने अकबर के एडवाइजर्स थे, गौर से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग बात है। इफ यू डू समथिंग, तुम्हारा नाम कैसे बाकी रहता है। मैं चाहता रीयूनियन में तुम्हारा नाम बाकी, वरना ये खबरस्तान जो है ना रीयूनियन का, अभी मैंने देखा नहीं। जुमेरात या जुमे को जाऊंगा, मैं जरूर विजिट करता, जिस शहर में जाता हूँ खबरस्तान जरूर जाता। आप बोलेंगे क्यों जाते? वही, खबरस्तान भी कोई जाने की जगह है। यस, कल की मजलिस याद है, मौत, कल की मजलिस, कल और परसों मौत पे पढ़ने वाला हूं। मैं तो अनाउंसमेंट करके पढ़ रहा, देखना कि रीयूनियन वाले कितने मोमिन हैं। चैलेंज फॉर यू नाउ। तो वहां पे, वरना हमारा डेस्टिनेशन क्या है? रीयूनियन का कब्रिस्तान है। कितने साल हो गए यहाँ पे? कोई बोल सकता? 100 साल, 1000 साल, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन, कितने साल रहोगे इस कब्रिस्तान? नोबडी नोस। एक एक जुमले का जिम्मेदार हो। उलमा बैठे हुए, एक आदमी मर गया, कितने साल कब्रिस्तान में रहेगा, नीचे ग्रेव के अंदर अपनी लहद में,
کتنے سال رہے گا؟ 100 سال، 1000 سال؟ نو. کوئی ٹائم لیمٹ لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، کچھ نہیں ہے، راز الہی. کتنے سال ایک آدمی نیچے رہے گا؟ حکم یہ، ارشاد یہ ہے کہ زمین کے ہر حصے سے 70 ہزار میتیں باہر آئیں گی روز محشر. کب تک رہو گے؟ ابھی ظہور امامی نہیں ہوا. امام کے ظہور کے بعد امام کی حکومت کے بعد رجب، پورے معصومین کی واپسی، ان کی حکومت کے بعد پھر قیامت ہے. تو اگر کچھ نہیں کرو گے ری یونین میں تو اسی قبرستان میں اندھیرے میں پڑے رہو گے. If you do something for Islam, for Karbala, for Imam Ali, you will grow. تم پھر زندہ ہوگے اور امام کی نصرت کرو گے. اب سنو، جتنے ایڈوائزرز تھے سب شیعہ تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو اکبر، ہم شیعہ پہ تو ہے ہم، لیکن شیعہ پھیل رہی نہیں، امام علی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. بیٹر ایک عالم کو بلانا چاہیے. ان لوگوں نے ایک عالم کو مشہد مقدس سے، اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مشہد مقدس سے ایک عالم کو بلایا. اکبر سے کہا کہ ہم ایک عالم کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ شیعہ ہے. بلوایا. اب میں آپ کو ایک بات یہاں روک کے بولوں، اگر میں یہاں پہ فرانس کے پریسیڈنٹ کے قریب ہو جاؤں، ویری کلوز، تو میں کسی اور مومن کو لاؤں گا وہاں پہ؟ نہیں. کیوں بابا؟ یہ فطرت ہے. کیوں؟ وہ بولتا ہے یار وہ آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. بھروسہ امام پہ نہیں ہے. We say we are Shia, we say we trust امام علی. ہم بولتے امام علی پہ ہم بھروسہ کرتے. کتنا بھروسہ ہے؟ تم سمجھ رہے یہ رزق دے رہا تم کو؟ اگر وہ نہیں چاہے تو کوئی رزق نہیں دے سکتا. تو یہ بھروسہ ٹرسٹ کرو. آپ سوچو اکبر جیسا امپائر، اس کے قریب شیعہ. ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم ایک عالم کو لائیں گے. ان کو معلوم ہے کہ ہم لائیں گے تو ہمارا رزق کا ضامن، ہماری عزت کا ضامن، ہماری جاب کا ضامن، ہماری ہیلتھ کا ضامن، ہماری زندگی کا ضامن وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دے گا. یہ ٹرسٹ کا پتہ کرو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں پوری تقریر، پورا عشرہ امام پہ پڑھ کے بتاؤں کہ ٹرسٹ کا بلڈ کرو. بلڈ دا ٹرسٹ. حل من ناصر ینصرنا. حسین کی آواز آج بھی فضاؤں میں ہے کہ کوئی ہے میری مدد کرے. تو ان لوگوں نے عالم کو بلایا. اس وقت اکبر لاہور میں، پاکستان کا جو حصہ لاہور ہے، وہاں پہ ریڈ فورٹ بنوا رہا تھا، لال قلعہ. یہ عالم آئے. ویری انٹرسٹنگ واقعہ، سنو آگے. آیا اکبر سے ان علماء نے، ان ایڈوائزرز نے اکبر سے انٹروڈیوس کرا. یہ نہیں بولا کہ یہ شیعہ عالم ہے، بولا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے بات کرنا شروع کی. 2-3 منٹ میں، 2-3 منٹس میں اکبر جیسا جابر، اس نے کہا واہ کتنا بڑا عالم ہے یہ. یہاں امام علی کا پھر ایک جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. میرا مولا بولتا، میرا مولا بولتا، میرا مولا علی بولتے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتا چلا عالم ہے یا جاہل ہے. علی کا شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوتا. تم جاہلوں کے ماننے والے نہیں ہو، تم عالموں کے ماننے والے ہو. تو اس نے کہا واہ یہ کتنا بڑا عالم ہے. تو اکبر نے کیا کیا؟ ان سے کہا کہ آپ کشمیر چلے جائیں، وہاں جا کے حالات کو دیکھیں. آج کشمیر میں کارگل ایک جگہ ہے، کارگل میں 90% شیعہ ہے. اس زمانے میں ایک بھی نہیں تھا. 90% آج ملینز کی تعداد میں وہاں شیعہ، صرف اس عالم کا کنٹریبیوشن ہے. آپ سوچو. اس کے بعد اکبر ختم ہوا، جہانگیر امپائر بنا، مغل امپائر. جہانگیر کے زمانے میں جو چیف جسٹس تھا پورے مغل ڈائنیسٹی کا، وہ ریٹائرڈ ہوا. تو پوری ڈائنیسٹی میں، پورے ملک میں جہانگیر کو یہی آدمی نظر آیا کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے. اس نے ان کو کشمیر سے بلایا. اب سنو، کشمیر سے ہی آئے. انہوں نے، جہانگیر نے کہا کہ میں آپ کو ایک جاب آفر کرنا چاہتا کہ پوری میری مغل ڈائنیسٹی کے آپ چیف جسٹس بنو گے. اتنی بڑی ڈائنیسٹی، آج کی حکومت نہیں، یہ حکومت مغل ڈائنیسٹی. تو کہا بنو گے؟ تو انہوں نے کہا اٹس اے ویری گڈ آفر، لیکن میرا کنڈیشن ہے، میری شرط ہے. پوچھا کیا؟ تو کہا کہ میں جو اسلام کے 4 فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 فقہ سے فیصلے کروں گا. آپ نے بات غور کی ہے، شیعہ عالم لیکن چاروں فقہ پہ عبور ہے. ہاں،
اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چاروں فقہ سے کرو. یہ جتنے فیصلے کرتے تھے شیعہ فقہ سے جعفری سے کرتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ملا دیتے تھے. حنبلی میں کبھی ملا دیا، مالکی. یہ وہی کر سکتا جو چاروں فقہ پہ عبور جس کو ہے. ایسا نہیں کہ سب جاہل بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو ایک اچھا زمانہ دیکھو، زمانہ کیسا تھا، کیسا پیریڈ تھا مغل امپائر کا. کیا پوری مغل ڈائنیسٹی میں کوئی بھی امام علی کو علیہ السلام نہیں بول سکتا. کین یو امیجن؟ سوچ سکتے تو کہ کتنا خراب حال تھا. اچھا اور دوسری چیز، جتنے اہل سنت کے علماء تھے وہ لوگ بولتے تھے یار یہ تو رافضی معلوم ہوتا، یہ تو شیعہ معلوم ہوتا. ایک چیز یاد رکھو، شیعہ کتنا بھی اپنے مذہب کو چھپائے ظاہر تو ہو ہی جاتا، کردار سے ظاہر ہوتا، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا. نہیں، مومن کا چہرے پہ ایک نور رہتا. اگر دیکھنا ہے تو جاؤ وہ ملک میں نام نہیں بولتا، سمجھے کون سا ملک، جب مکہ مدینہ ہے، جا کر دیکھو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. چہروں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک نور کس کے اوپر ہے اور نور کہاں. اس لیے کہ تم نورانی لوگ کے ماننے والے ہو یار. نہیں، امام علی کی محبت آئے گی تو تمہارے چہرے پہ نور آنا ہی آنا ہے، اور داڑھی رہے گی تو اور نور آئے گا. سر بات پڑھے محمد والے آپ بولیں گے یار چھوڑو پیچھا داڑھی کا. میں نہیں چھوڑنے والا ہوں، جانے سے پہلے کروا کے جاؤں گا. میں پرسوں میری جمعرات کی آخری مجلس ہے، تھرسڈے لاسٹ فرائیڈے انشاءاللہ ہم گئے. مولا سلامت رکھے، ری یونین والوں کو خوش رکھے یار. اپنا معاملہ ہے تو الہی امین بھی ہو رہا دیکھو. نہیں تو زبان ہی نہیں کھلتی. تو یہ جتنے فیصلے کرتے تھے چیف جسٹس تھے، چاروں اسلام کی فقہ سے کرتے تھے. اور جتنے علماء تھے ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ رافضی ہے، یہ رافضی ہے، یہ رافضی ہے. ایک دن یہ ڈنر تھا، ایک جگہ ڈنر میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا امام علی علیہ السلام، بس علیہ السلام. سوچو زمانہ کیسا تھا شیعت کا انڈیا میں. وہ ایک انڈیا کی بات نہیں کر رہا، اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ پورا سب کانٹیننٹ، وہاں پہ ایک شیعہ نہیں ہے جو بھی یہ چھپائے ہوئے. علیہ السلام مولا علی کو نہیں بول سکتے تھے کھلم کھلا. علی ولی اللہ تو بہت بڑی بات ہے، عزاداری تو بہت بڑی بات ہے، کر ہی نہیں سکتے. گھر میں چھپ کے دروازہ بند کر کے کرنا. بنی امیہ بنی عباس کا زمانہ تھا. انہوں نے پبلک میں ڈنر میں بیٹھ کے بولا امام علی علیہ السلام. بولتے ہی جتنے علماء تھے ان کے کان کھل گئے. کہا یہ تو کنفرم رافضی ہے، یہ تو کنفرم رافضی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ایک ڈاکومنٹ بنایا. ڈاکومنٹ بنا کے جہانگیر کو دیا. کیا لکھا اس میں؟ غور سے سن. لکھا گیا اس میں، لکھا یہ کہ یہ رافضی ہے، اس نے معاذ اللہ توہین رسالت کے، انسلٹ کیا رسول اللہ کی. اس لیے کہ علی نہ امام، علی نہ رسول ہے نہ نبی ہے. اس نے علی کو علیہ السلام کہا، معاذ اللہ یہ انسلٹ ہے، توہین ہے رسول کی، اور جو رسول کی توہین کرتا وہ واجب القتل ہے، اس کو آپ قتل کر دو. جہانگیر تو بیوقوف ظالم، اس کو کیا معلوم؟ جو اہل بیت کے در سے باہر جاتا اس کا دماغ ہی نہیں رہتا. اس لیے کہ باب المدینۃ العلم کو چھوڑو گے تو دماغ چلا جاتا تھا. جہانگیر نے دیکھا ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتا تھا کمبا. اس نے کبھی شراب نہیں پینا. میں یوتھ کو بول رہا اس ماحول میں بول رہا ہوں، کرسمس آئے، کارپوریٹ کمپنیز کے ڈنرز ہو، یا نیو ایئر ایو ہو، یا ویڈنگ پارٹیز ہو، یہ مت بولو چلتا ہے. چلتا ولتا کچھ نہیں، وہی چلتا جو حسین چاہتا. نو چلتا. ایک ڈراپ بھی ایک یوتھ کا ہوتا. بڑے تو نہیں پیتے، یوتھ بھی نہیں پیتا. اگر کوئی پیتا ہے ایک ڈراپ بھی نہیں پینا. اس لیے کہ تم یہ چیز یاد رکھو، چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے 3 چیزوں کے لیے بولا، آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یہ ممبر کا حق ہے، میں بول رہا ہوں. چوتھے امام نے 3 چیزوں کے لیے کنڈیم کیا. کہا کہ میرا شیعہ یہ کبھی 3 چیزیں نہیں کرنا. آپ I know it's very tough, very hard what I'm going to say now. اس لیے کہ بٹ میں کیا کروں گا، میری مجبوری، میرا ممبر، امام کا ارشاد، امام کی ولادت کے مہینہ. اگر میں امام کا یہ جملہ آپ کو بول دوں اور کوئی ایک عمل بھی کر لے تو میں کامیاب ہو گیا. امام نے کہا 3 چیزیں میرے شیعہ کبھی نہیں کرنا. غور سے سننا، غور سے سننا. امام نے کہا کہ میرا شیعہ کبھی یہ 3 چیزیں نہیں کرنا. گیملنگ کبھی نہیں کرنا، شراب کبھی نہیں پینا، اور داڑھی کو کبھی نہیں موڑنا. یہ تینوں چیزیں یزید نے کیے تھے.
अगर जब ये कोई करता है तो हमको दरबार यजीद याद आता। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हाथ जोड़, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? आई बेग यू, आई बेग यू, आई बेग यू, आई बेग यू, प्लीज लीव इट। मोमिन वही है। अगर मैं इमाम को राजी नहीं करूं, इमाम को खुश नहीं करूं, तो मेरी जिंदगी क्या है? ये लाइफ है बबुल की तरह। कल रात की मजलिस में सुनना कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। दोस्तों मैं रोता हूं, आई रियली क्राई व्हेन आई सी, दुनिया के हालात को देखकर रोता हूं। क्या करूं, मजबूर हूं, इसलिए बोलता हूं। बहरहाल तो जहांगीर ये हमेशा शराब में रहता था। इसने, इसके सामने डॉक्यूमेंट आया, अब सुनो इंटरेस्टिंग, उसने इनको कॉल कर लिया दरबार में। 3,500 आदमी, 3,500 लोग दरबार में बैठे हुए। चीफ जस्टिस ये एंटर हुए तो वहां पे एक शिया आलिम था जो तखिये में था, अपने मजहब को छुपाया हुआ था। वो इनके करीब आए, आके बोले कि आप जहांगीर को जाके बोल दो आपने बोला ही नहीं, डिनाई कर दो, झूठ बोल दो। इसलिए कि उस जमाने में ये टेप नहीं था, ये कैमरा नहीं था, कोई प्रूफ ही नहीं। अब बोल रहा आपने बोला ही नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे, आपकी बात सुन लेंगे। तो इन्होंने पलट के कहा सुनो मैं झूठ नहीं बोलता। अब एक बात का पता चला कि अली वाला झूठ नहीं बोलता। गर्दन पे अगर गन पॉइंट पे भी कोई आ जाए ना तो बोलो सच बोलो, इसलिए कि बचाने वाला इमाम ज़माना अल्लाह ताला फर्ज और शरीफ है, झूठ कभी मत बोलो। एनीवे ये गए। अब सुनो, जहांगीर जालिम बैठा हुआ है सामने। जहांगीर ने इनको देख के कहा काजी तुमने अली को अलैहिस्सलाम कहा? ही सेड यस, मैंने कहा तुमने माज़ल्ला तौहीन की, इंसल्ट की रसूल की। अली ना रसूल है ना नबी, तुमने क्यों कहा अली को अलैहिस्सलाम? अब मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा। किंगडम है, डेमोक्रेसी नहीं है। कहा मैं तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है तेरी मर्जी। मैंने कहा मैंने सही कहा कैसे तूने बोला अली को अलैहिस्सलाम, अब मैं तेरी गर्दन उड़ा दूं। जितने ये उलमा थे ना सब खुश हो रहे थे, क्या आज तो गया ये। लेकिन उनके खुश होने से कोई जाता नहीं, बचाने वाला बैठा हुआ है। ट्रस्ट योर इमाम, ट्रस्ट योर इमाम, ट्रस्ट योर इमाम, हल मिन नासिरन यंसरना। बस पूरा, अब मेरी तरफ देखें प्लीज, पूरा दरबार 3,500 आदमी जहांगीर तख्त पे, ये खाजी शिया खाजी आलिम खड़ा हुआ है। सब पूरे दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस। बस वो साइलेंस ब्रेक कैसा हुआ? एक शायर, एक पोएट खड़ा हुआ, सुन्नी पोएट, अहले सुन्नत ऐसा खड़ा हुआ। खड़े होके कहा जहांगीर को, जहांगीर हाथ जोड़ के बोलता है कि जहांगीर क्या मैं एक शेर सुनाऊं पढ़ के, उसके बाद तू कत्ल का हुक्म दे दे। अब ये लोग समझे शेर पढ़ेगा, वो 400 साल पुरानी शायरी है, ये शेर ने इनको बचा लिया। उसने कहा मैं शेर सुनाऊं, एक शेर बस, 2 मिसरे। तो उसने कहा सुना। तब पूरा दरबार पलटा उस शायर की तरफ, बीच में खड़ा हुआ। ये सारे उलमा पलटे, सुन्नी उलमा 53 थे, पलट के उस शायर को देख रहे कि बोलने वाला क्या है। तो इसने, ये पोएट ने इन उलमा को देख के कहा ये बोलो रसूल, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि या अली लहमों का लहमी दमों का दमी। अभी आपने हदीस किताब में भी सुनी, दुआ नुतबा में भी है। अल्लाह के रसूल ने गदीर में जब मौला को हाथों पे बुलंद किया, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला के बाद अल्लाह के रसूल ने ये हदीस पढ़ी कि या अली, पूरी बड़ी लंबी हदीस है, मैं सिर्फ इसलिए के वक्त निकल रहा, मैं 2 मिसरे पढ़ा जो शेर के साथ है कि या अली लहमों का लहमी, या अली दमों का दमी। इसका मतलब है कि या अली तेरा गोश्त, ये जो फ्लैश है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, और तेरा ब्लड मेरा ब्लड। लहमों का लहमी तेरा गोश्त मेरा गोश्त, दमों का दमी तुम्हारा ब्लड मेरा ब्लड। रसूल ने गदीर में इमाम अली के लिए कहा कि या अली तुम्हारा ब्लड मेरा ब्लड, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त। इसने, ये शायर ने पलट के सुन्नी उलमा से पूछा क्या रसूल अल्लाह ने ये कहा है? तो ये तो हदीस है किताबों में। इन सब ने कहा इनको नहीं मालूम, बेवकूफ, अकल ही नहीं, अली से दूर होगे तो बेवकूफ बनोगे। तो इन लोगों ने कहा यस यस यस। जैसे ही कहा यस, इस शायर ने कहा अब सुनो 2 मिसरे, अब गौर से सुनना, एंजॉय करोगे लेकिन सुनना गौर से। क्या कहा शायर ने? खड़े रह के कहा जहांगीर को देख के, उलमा को देख के, गर गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है,
تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. جب یہ کہا شاعر کا مطلب کیا تھا؟ شاعر بول رہا کہ جب رسول نے لحموں کا لحمی کہا، دموں کا دمی کہا، اب اگر علی کو علیہ السلام نہیں کہتے تو توہین علی نہیں ہے، توہین رسالت ہے. بس یہ کہنا تھا. جہانگیر دنگ ہو گیا. کہا نا یو کین گو، جاؤ. انگلش میں نہیں بولا جاؤ. انہوں نے کالر کو یوں کیا، نہیں کیا میں کر رہا ہوں، یوں کر کے کہا تھینک یو ویری مچ مولا. یہ پلٹ کے اب سنو، پلٹ کے آئے گھر میں. جیسی گھر میں آئے نوک کیا، بیل ماری. اب آپ یہ نہیں پوچھنا مجلس کے بعد اس زمانے میں کال بیل تھی یا نہیں تھی. ڈونٹ آسک می، میں تو آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. بیل ماری. ان کی وائف نے دروازہ کھولا. جاتے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں جہانگیر کے پاس جا رہا، یہ پرابلم ہے، ہو سکتا میرا گلا کٹ جائے، میں مر جاؤں، تو بیوہ ہو جائے، ویڈو ہو جائے. اس نے کہا جو آپ کی مرضی. اب سنو غور سے سنو، یا عورتیں نہیں ہیں اس لیے بھی یہ واقعہ میں نے پڑھا، سمجھے آپ. یہاں مجھے بتایا گیا کہ صرف جینٹس کی دعوت ہے، اس لیے میں نے کہا کھل کے پڑھو. نہیں میں پڑھ سکتا تھا امام بارگاہ میں، اندر ہے، آپ بتا رہے اندر ہے، آپ کو سب انفارمیشن ہے. تو جیسے ہی یہ انٹر ہوئے، دروازہ کھولا بیوی نے اندر سے، ان کو دیکھا، اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو دیکھا، یوں دیکھا، فوراً سر کو جھکایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے آپ صحت کے ساتھ صحیح سلامت واپس آئے. اب سنو دوستو اصل میسج، دوسرا میسج. جیسے پہلا میسج کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، علی والا جھوٹ نہیں بولنا. دوسرا میسج یہ، اور دوسرا میسج کیا تھا؟ ٹرسٹ یور امام. امام پہ ٹرسٹ کرو گے، بھروسہ کرو گے، ری یونین میں تو تم ایسا گرو کرو گے. تیسرا میسج یہ کیا تھا؟ انہوں نے جیسی شوہر کو دیکھا اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد یہ بیٹھے، ان کی وائف، غور سے سنو، ان کی بیوی کے جملے تاریخ میں یہ نہیں، ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ بس آپ بیٹھ جاؤ، اب آپ کوئی اسلام کے لیے کام نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا، بہت ہو گیا، مجھے دیکھو، میرے بچوں کو دیکھو، اب یو ڈونٹ نیڈ ٹو ورک فار اسلام، جان بچ گئی، شکر ادا کرو، اب میرے لیے زندگی گزارو. یہ نہیں بولا، بلکہ ان کی وائف نے کیا کہا؟ اس کی بیوی نے کہا، اس سید کے بیوی نے کہا کہ سنو سید، اب تک جو کام کرتے تھے اور زیادہ کرو، حسین کے لیے میری پوری سپورٹ تمہارے ساتھ. پلیز بیدار ہو کے سنو. یہ میسج ہے کہ عورت وہ ہو، آپ سوچو اگر بیوی کے ہیلپ نہ ہو کوئی کام کر سکتا؟ سب سر ہلا رہے نہیں ہو سکتا نا. بیوی کی سپورٹ ہونا لازم ہے، رائٹ؟ اب یہ بھی شریعی کیا. تو جب اسی لیے امام علی بولتے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی کرو جس کے پاس دین ہے، اسلام ہے. یعنی خوبصورتی کو دیکھ کے، حسن کو دیکھ کے، پیسے کو دیکھ کے، گلیمر کو دیکھ کے شادی مت کرو، بلکہ کردار کو دیکھ کر اور امام علی کی محبت کو دیکھ کے شادی کرو. بس تو اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا. 14 ایئرس تک یا 9 ایئرس تک لکھنے لگے. بس ختم کر رہا واقعہ، آپ گھڑی مت دیکھیں، سمجھ آیا؟ میں ختم کر رہا. بابا بلند صلوات پڑھے. 9 ایئرس تک انہوں نے کتاب لکھی. کیا کتاب لکھی؟ 14 معصومین کی بائیوگرافی. امیجن کریں، معصومین کی بائیوگرافی لکھی. وہ اچھا اس زمانے میں لکھنا کتنا ڈیفیکلٹ تھا. بائیوگرافی لکھی، لکھ کر وہ کتاب دشمن نے پکڑ لی. بس اب تو ریٹرن پروف ہو گیا کہ یہ رافضی ہے، شیعہ ہے. اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ شیعہ. اس دن تو بچ کے آ گئے. اب شیعہ، ان کی ایج کیا تھی؟ 52 ایئرس کی. غور سے سنو، وہ کتاب ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے سنی علماء نے، اور کتاب پروف میں کہ آپ کا قاضی، آپ کا چیف جسٹس جو ہے یہ شیعہ رافضی ہے. جہانگیر کو لے جا کے دیا. دیکھے کہا جہانگیر تیرا چیف جسٹس رافضی ہے، تیری حکومت میں شیعہ اتنی بڑی پوسٹ پہ. جہانگیر پاگل ہو گیا. اسے اسی طرح دربار میں بلایا. غور سے سنو دوستو، بس ختم کرا ہوا. اسی طرح دربار میں وہ 3-4 ہزار آدمی دربار میں اتنے بڑے پوزیشن پہ، پوری مغل ڈائنیسٹی کا چیف جسٹس. وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی وائف سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، 100% میری شہادت ہے، میں شہید ہو جاؤں گا.
मेरा गला कट जाएगा। बीवी ने कहा नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, बच गए, जो अल्लाह की इमाम की मर्जी, मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे गम में सब्र करूंगा, लेकिन मैं प्राउडली कहूंगी कि मैं उसकी बीवी हूं कि जिसने हुसैन के नाम के, हुसैन के परचम को लहराया। ये गए दरबार में गए तो वही शिया आलिम जो तकिए में था, फर्स्ट टाइम बोल रहा था कि झूठ बोल दो, आज आया। मैं उनको बुरा नहीं बोलता, आज आया। आके उन्होंने कहा कि खाजी जाके जहांगीर को सॉरी बोल दो, माफ कर दो, बोलो तुम्हारी जान बच जाएगी। अब तो कंफर्म है कि शिया है, अब जाके सॉरी बोल दो, माफ कर दे भाई, मेरी से गलती हो गई, मैं नहीं बोला था, तो तुम्हारी जान बच जाएगी। दोस्तों इस आदमी का जुमला सुनो, जब उसने कहा कि सॉरी बोलो, उस वक्त तक, ये वाकया होने तक इन्होंने पूरी मुगल डायनेस्टी में हर तरफ शियत को फैला दिया था, रूट्स को मजबूत कर दिया, जड़ों को मजबूत कर दिया, पूरे मुगल डायनेस्टी में शियत को मजबूत कर दिया। इन्होंने पलट कर उस आदमी से कहा, वो आदमी से जिसने कहा कि सॉरी बोल दो, पलट के कहा सुनो, अब मेरी शहादत हिंदुस्तान में शियत को मजबूत करेगी। मजाक है, जीना कौन नहीं चाहता, कौन जिंदा रहना नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है? इन्होंने कहा नहीं, मैं शहीद होऊंगा तो शियत मजबूत होगी, तो मैं शियत के लिए जान दे रहा, शियत को मजबूत कर रहा। ये गए जहांगीर के सामने, अब सुनो, जहांगीर के सामने गए, जहांगीर ने किताब को उठा के कहा ये आपकी किताब है? ही सेड यस। कहा तुम राबजी हो? इन्होंने कहा यस, मैं अली वाला राबजी हूं। तो उसने कहा यार तुम तो इतने अच्छे अखलाक के आदमी हो। तो कहा शिया ही अच्छे अखलाक का होता है। कितना बड़ा मैसेज था। शिया के अखलाक, बिहेवियर, कि जब कोई तुमसे मिले ना तो उसको खुशी होना चाहिए कि क्या अच्छे आदमी से मैं मिलके जा रहा हूं। आप लोग रियूनियन में रहते, रियूनियन में डिफरेंट कल्चर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ना, डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते। शिया ऐसा ऊपर है, हर आदमी बोलना कि सबसे पीसफुल कम्युनिटी, सबसे अच्छे लोग, सबसे पढ़े लिखे लोग रियूनियन में, सबसे सच बोलने वाले रियूनियन में अगर कोई है तो अली का शिया। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर ने कहा कि तुम रब्जी हो? तो कहा मैं रब्जी हूं। इतने अच्छे अखलाक का, रब्जी के अखलाक अच्छे होते। उसने कहा कि खाजी आई एम सरप्राइज कि इतने साल से तू मेरे साथ है और मैं तू पहचान नहीं सका कि मैं तू शिया। कहा वो तेरा कम इल्मी है, इल्म तो शियों के पास होता, अखलाक तो शियों के पास होता, आजादार के पास होता। उसने कहा लेसन, मैं तेरा गला काटूंगा। इसे रोके, मैं तुझे हैंग करूंगा, हैंग कर दूंगा, फांसी दूंगा। कहा ओके। कहा मैं तेरे पीठ के ऊपर 100 कोड़े मारूंगा, हंटर मारूंगा। इसे रोके, कुछ भी नहीं बोल सकते। दोस्तों बस मैं खत्म कर रहा हूं। दोस्तों इनको लेकर गए, चीफ जस्टिस, इतने बड़े पोस्ट का आदमी लेकर गया, झाड़ के ऊपर इनको हैंग किया, इनकी जबान काटी गई। जबान में कितनी आसानी से बोल रहा आप सुन रहे, जबान काटी गई। ही वॉज जस्ट 52 years old, 52 साल के थे सिर्फ। एज देखो कितने यंग थे, 52 साल के। इनकी पीठ पे ताजियाने मारे, 40 ताजियाने में शहीद हो गया ये आदमी। 60 ताजियाने इनकी लाश पे, डेड बॉडी पे मारा गया। उसके बाद इनकी लाश को गार्बेज में, कचरे में डाल दिया गया। 3 दिन तक जहांगीर का हुक्म था कि इनकी लाश को कोई दफन नहीं करे। ऑर्डर था जहांगीर का, मुगल अंपायर, उसका ऑर्डर था कि इसकी लाश को, इसकी डेड बॉडी को कोई दफन नहीं करे। 3 दिन तक लाश इनकी पड़ी रही कचरे में। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि अल्लाह का रसूल जहांगीर के ख्वाब में आए और आके, वो ये सैयद था, अल्लाह का रसूल ने आके कहा कि जहांगीर मेरा बेटे पे तूने जुल्म किया और उसकी लाश पड़ी हुई है, तू दफन होने नहीं दे रहा। एक रिवायत यह है। दूसरी रिवायत यह है कि कुछ सैयद लोग ईरान से, ग्वालियर एक शहर है, वहां आए हुए थे। उनके ख्वाब में मादर हसनैन, बीबी ज़हरा मुकम्मल हिजाब में आके कहा कि मेरे बेटे की मैयत वहां रखी हुई है कचरे में, जाके दफन करो। उसके बाद इनकी लाश दफन हुई। मैं आज रीयूनियन में इतने बड़े मजमे को ये पूछता, आप ये बताओ 400 साल हो गए, 400 years हो गए ये वाकया होकर। उस वक्त शियत बिल्कुल नहीं थी इंडिया पाकिस्तान में। ये बंदे ने शियत को प्रोपोगेट किया। जब प्रोपोगेट किया तो आज 400 साल में आज कोई जहांगीर को नहीं जानता, लेकिन आज दुनिया में हर मजहब और मिल्लत का आदमी शहीद सालिश को जानता, नूरुल्लाह शूस्त्री को जानता, इनकी खबर पे जाता, दुआ मांगता, हुसैन का फैज आज भी जाता।
داری ہے. کام کرو گے تو حسین ایسی عزت عطا کرے گا. if you do something, if you don't do anything, اندھیروں میں چلے جاؤ گے, لٹرلی اندھیروں میں چلے جاؤ. حسین کی مدد یہ ہے, پلان کرو کہ I have to do something in reunion. سب سے پہلے یونٹی کو پیدا کرنا, اتحاد محبت کرو. ماشاءاللہ یہاں بہت اچھی ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے کام فکر کرنا. کام کرو گے, نصرت کرو گے, تمہارا نام رہے گا, تمہاری زندگی میں برکت ہوگی. مرنے کے بعد کوئی یاد کرے گا, بس یاد کرے گا. مجھ سے کہا گیا کہ میں شہزادی کے کچھ مصائب پڑھوں. کون شہزادی؟ جو کلبے کی رونے والی تھی, پہلی شعبان کو جس کی ولادت تھی, حسین کی مظلوم بہن, جس نے مجلس کی بنیاد رکھی. اگر زینب نہیں ہوتی تو کربلا کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچتا. دوستوں, مولا حسین کو بی بی زینب سے اتنی محبت تھی. یہ بھائی اور بہن کی محبت ایسی محبت ہے کہ جب بی بی زینب کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو امام علی نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ, میرا بیٹا حسین روز اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا. تو عبداللہ نے کہا یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ حسین میرے گھر میں آئے, میرا آقا, میرا امام آئے. روز مدینے میں امام اپنی بہن سے ملنے جایا کرتے تھے. دوستو, ایک دن حسین کو جانے میں دیر ہوئی. جب دیر ہوئی تو شہزادی زینب پریشان ہو گئی کہ میرا بھیا ابھی تک نہیں آیا. وقت گزرا, حسین نہیں آئے. بی بی حجرے سے دالان میں آئی, حسین نہیں پہنچے تو دالان سے صحن میں آ گئی. انتظار کرتی رہی کہ میرا بھائی نہیں آیا. اس کے بعد زینب انتظار کرتے ہوئے دروازے تک چلی گئی. جب دروازے پہ گئی, تہجد کی اٹھی ہوئی زینب بیٹھ گئی. بی بی تھکی ہوئی تھی, آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی, کچھ دیر کے بعد حسین آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ بہن انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی, لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ تھی. حسین نے یہ برداشت نہیں کیا کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے, اٹھانا بھی نہیں چاہا, آرام میں خلل نہ پہنچے, بلکہ اپنی ابا کا دامن ایسا کر کے دھوپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد بہن کی آنکھ کھلی تو بہن نے یہ منظر دیکھا, بھائی کی محبت کو دیکھا. زینب کے دل میں خیال آیا کبھی حسین کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی ایسی مدد کروں گی. عزیزوں, مدینے میں موقع نہیں ملا زینب کو, کربلا پہنچی موقع نہیں ملا, لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا اور زینب نے دیکھا اونٹ کی بلندی سے کہ حسین کا پامال لاشا دھوپ میں ہے, تو زینب نے تڑپ کے کہا بھیا آج تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے بھیا, اور تمہارا جسم دھوپ میں ہے. بس دوستو, زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ چوتھے امام لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے, سر سے پیر تک کانپ رہے, تو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. زیارت نائیہ میں امام زمانہ دادی زینب کو سلام کرتے یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزوں, زینب اونٹ سے ایسے آئی کہ جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. امام نے کہا کہ بھوبی اماں اپنے آپ کو سنبھالو, تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا بھوبی اماں میں کیسے سنبھالوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, ارے میں جوان بیٹا ہوں, میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا, جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا. فاطمہ کی آواز آ رہی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا, میرے بچے ذبح کر دیے گئے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. سب مل کے آمین بول. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے, یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا. پروردگار جو جذبہ سید نور اللہ شوستری کا تھا, ہم سب کو وہ جذبہ پیدا کر کے ہم بھی تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. آزاداری کے لیے پروردگار جب بھی ہم ذکر مولا کریں, ذکر مظلوم کریں, اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا. پروردگار
ہمارا امام راضی ہو جائے. یہ جو نظر ہوئی اللہ اس نظر کو قبول فرما لے. اس گھر میں اپنی مکمل رحمتوں کو نازل فرما. جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو عمرہ زیارت نصیب ہو. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. پروردگار جو اس گھر میں غلام بھائی کا جو گھر ہے اس گھر میں ان کے سارے مرحومین کو بخش دے. پروردگار غلام بھائی کے اس گھر میں مکمل رحمتوں کو نازل فرما. جتنے مومنین مومنات یہاں جمع ان کے گھروں میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اللہ ان کے گھروں میں مکمل رحمتوں کو نازل فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. پروردگار بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ جتنے بیمار ایک کینسر کی مریض اس ری یونین میں ہے اور ایک کینسر کی مریض انڈیا میں ہے. ایک مومن ایک بامبے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار مکمل طور پر بیمار کربلا بیمار مدینہ بی بی سغرا کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. جو ڈیپس میں مخروض ان کے خرج عطا فرما. جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ری یونین کے قبرستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا دفن ہے بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ ان کی قبروں پہ مکمل رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. رزقا واسعا حلالا طیبا عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ یہ فیملی جو جہاں مجلس ہو رہی ہے ہمارے غلام بھائی کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے ہمارے اپنے اپنے مرحومین اور سید نور اللہ شوستری شہید ثالث کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.